باپ نے 1 لاکھ روپیہ چھوڑا، شریعت کیا کہتی ہے ذرا غور سے سنیے گا، اسلام کا نظام میراث بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ 1 لاکھ روپیہ باپ چھوڑ کر کے مرا ہے، 1 لاکھ کیش چھوڑ کر کے مرا، زمین و جائیداد چھوڑ کر کے مرا۔ اب شریعت کیا کہتی ہے کہ سب سے پہلے مرنے والے کی رقم سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی، اس کو دفنایا جائے گا، اس کو کفنایا جائے گا، اس کی قبر کو کھودنے پر، اس کے کفن کے کپڑے پر اور اس کی قبر پر جو خرچہ آئے گا اس کے پیسے سے ادا کیا جائے۔ اگر کوئی رشتہ دار کھڑا ہو جائے اچھی بات ہے، اگر کوئی کھڑا نہیں ہوتا تو مرنے والے کے پیسے سے اس کو ادا کیا جائے۔ دوسرا کام، کفن دفن ہو گیا، مردے کو دفنا بھی دیا گیا، اب دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اگر مرنے والے کے اوپر کوئی قرضہ تھا اس قرضے کو اس کے پیسے سے ادا کیا جائے گا، اس کے ترکے سے ادا کیا جائے گا، قرضہ بھی ادا ہو گیا۔ اب تیسرا کام یہ دیکھا جائے گا کہ مرنے والے نے کسی کو وصیت تو نہیں کی ہے، اور وصیت کس کو بولتے ہیں یہ سمجھ لو۔ ہو سکتا ہے مرنے والا اپنی زندگی میں مدرسے کی مدد نہیں کر پایا، مسجدوں میں چندہ نہیں دے پایا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر پایا، مرنے کے ٹائم احساس ہوا یار اتنی دولت بنا کے جا رہا ہوں، اتنا پیسہ بنا کے جا رہا ہوں، کچھ دین کے راستے میں بھی پیسہ لگانا چاہیے، کچھ زمین و جائیداد مدرسے کے لیے بھی دینی چاہیے۔ جیسے آج آپ کے مدرسے کے لیے چندہ ہو رہا ہے، مجھے چندہ کرنا نہیں آتا میرے بھائی، مجھ سے کہا تھا جو صاحب مجھے لے کے آ رہے تھے انہوں نے کہا تھا مولانا صاحب تھوڑا آپ چندے پر بول دیجئے گا، لوگ آئیں مسافہ کر کے دے دیں، یہ سب مجھ سے نہیں ہوتا میرے بھائی۔ لیکن ایک اپیل کرتا ہوں کہ زندگی میں یہی چیزیں آپ کے کام آئیں گی میرے بھائی۔ عبدالغفار صاحب کی تقریر سنیں گے رات میں چلے جائیں گے، مولانا جرجی صاحب کی تقریر سنیں گے چلے جائیں گے، مگر آپ نے اس مدرسے کو جو چندہ دیا ہوگا وہ کہیں نہ کہیں آپ کے نامہ اعمال میں، آپ کی نیکیوں کے اکاؤنٹ میں درج ہو جائے گا، اور قیامت کے دن بھی وہ آپ کے کام آئے گا۔ ہو سکتا ہے زندگی میں آپ کو موقع نہیں مل پایا، مرنے کے ٹائم یاد آیا کہ مجھے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، تو شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ اپنے مال کی وصیت کر سکتے ہیں، مگر وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ 1/3 کا مطلب سمجھتے ہیں 1/3۔ اگر مرنے والا 3 لاکھ روپیہ چھوڑ کے گیا ہے تو کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، کسی یتیم کو، کسی غریب کو، یا کسی ایسے رشتہ دار کو جو اس کا وارث نہیں ہے، وارث کو وصیت نہیں کر سکتا، اپنے بیٹے کو وصیت کر کے جائے بیٹے کو اتنا دے دو، بیٹی کو اتنا دے دو، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ وارث کو وصیت، بیٹا تو وارث ہے، بیٹی تو وارث ہے، باپ تو وارث ہے، وارث کو وصیت نہیں کرے گا۔ وارث کے علاوہ کوئی رشتہ دار ہے، مان لو کسی بچے کو آپ نے گود لے لیا، کسی بچے کو آپ نے پال لیا، پرورش کر لی، اب ظاہر ہے آپ نے پرورش تو کی ہے مگر وہ آپ کا سگا بیٹا نہیں ہے تو آپ کی جائیداد کا وارث نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس بچے کو میں نے پالا ہے اور میرے بعد اس بچے کو ضرورت پڑے گی روپیے کی، پیسے کی، زمین کی، جائیداد کی، تو آپ اپنی پراپرٹی کا، اپنے ترکے کا 1/3، اس سے زیادہ نہیں، اس سے کم تو کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں، 1/3 تک آپ اس کو وصیت کر سکتے۔ تو پہلا کام کیا کریں گے؟ جنازے کی تیاری، دوسرا کام قرضے کی ادائیگی، تیسرا کام وصیت کو ہم پورا کریں گے۔ اگر مرنے والا 3 لاکھ روپیہ چھوڑ کے گیا اور یہ کہہ کر کے گیا کہ میں نے جس بچے کو گود لیا تھا یہ 3 لاکھ روپیہ اس کو دے دیا جائے، تو فتویٰ آپ لینے جائیں گے، آپ بہار کے کسی عالم سے لے لیں، یو پی کے کسی عالم سے لے لیں، پوری دنیا کے کسی عالم سے لے لیں، تمام علماء کا فتویٰ یہی ملے گا کہ وصیت غلط ہے، اور اس کی 3 لاکھ میں سے صرف 1 لاکھ روپیہ اس بچے کو دیا جائے گا، 3 لاکھ پورا نہیں دیا جائے گا۔ کیونکہ شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ جب مر رہے ہیں آپ کے مال میں آپ کے وارث کا حق ہے، آپ اپنے وارث کو محروم نہیں کر سکتے۔ دنیا کی اور شریعتوں میں، دنیا کے اور مذاہب میں ایسا کوئی نظام نہیں ہے، ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ امریکہ میں بہت بڑے بڑے لوگ مر گئے اور مرنے کے پہلے اپنی ساری زمین جائیداد اپنے کتے کے نام کر کے چلے گئے، اپنے کتے کے نام، اپنے نوکر کے نام، اپنی گرل فرینڈ کے نام، اپنی رکھیل کے نام کر کے جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ اسلام میں آپ وصیت بھی اگر کریں گے اپنے مال کی
تو کسی انسان کو کریں گے، کسی جانور کو نہیں کر سکتے، یا کسی مسجد میں کریں گے، کسی مدرسے میں کریں گے، کسی اچھے کام میں کریں گے، اور وہ وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اگر 3 لاکھ روپیہ چھوڑ کے جا رہے ہو تو 1 لاکھ سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اب یہ 3 کام ہونے کے بعد اب چوتھا نمبر آیا، اب وارثوں کو حصہ دیا جائے۔ اب جب وارثوں کو حصہ دیا جائے گا تو کچھ لوگوں کا حصہ تو اللہ نے بتا دیا، ماں کا اتنا حصہ ہے، باپ کا اتنا حصہ ہے، شوہر کا اتنا حصہ ہے، بھائی کا اتنا حصہ ہے۔ کچھ لوگوں کا حصہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اور کچھ لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے حصہ نہیں بتایا ہے۔ جو وارثوں کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ ان کے درمیان بانٹ دیا جائے گا۔ جیسے بیٹے اور بیٹی کا حصہ اللہ تعالیٰ نے طے نہیں کیا ہے، اگر باپ زندہ ہے، اگر ماں زندہ ہے تو باپ کو 1/6 دیا جائے گا، ماں کو 1/6 دیا جائے گا، اور ماں باپ کو دینے کے بعد، اور اگر مرنے والے کی بیوی زندہ ہے اور اولاد موجود ہے تو بیوی کو 8واں حصہ دیا جائے گا، اور اولاد اگر نہیں ہے تو بیوی کو 1/4 دیا جائے گا۔ بیوی کو دینے کے بعد، ماں باپ کو دینے کے بعد، اب جو باقی بچے گا وہ بیٹے اور بیٹی کو دیا جائے گا۔ اب بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا؟ قرآن کہتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو لڑکی کا ڈبل ملے گا، لڑکے کو لڑکی کا ڈبل ملے گا۔ اب دنیا میں لوگ اس پر بڑا واویلا مچاتے ہیں، تو اسلام میں بڑی ناانصافی ہے، عورت کے ساتھ بڑا انیائے ہو رہا ہے، لڑکے کو ڈبل مل رہا ہے، لڑکی کو آدھا مل رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اسلام اللہ کا دین ہے، اور اللہ کے دین میں کبھی ناانصافی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تو عدل والا ہے، اللہ تو عادل ہے، اور اللہ کا ہر حکم عدل والا ہے۔ اللہ کو خوب پتہ ہے کس کو کتنا دینا ہے، اللہ کے قانون میں کبھی ناانصافی نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے لڑکا لڑکی کو برابر دیا ہوتا، اگر اللہ کے قانون میں برابر کا حکم ہوتا تو یہ لڑکے کے ساتھ ناانصافی ہو جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ کما کے لانا تو لڑکے کو ہے، اپنی بہن کو کما کے بھائی دے گا، اپنی بیٹی کو کما کر کے باپ دے گا، اپنی بیوی کو کما کر کے شوہر دے گا۔ مرد کو تو ہر حال میں کمانا ہے، اور عورت کو کمانا نہیں، عورت کو تو کھانا ہے۔ عورت کو کوئی کھلائے گا، اور کھلانے والا کون ہے؟ مرد ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کی ذمہ داریوں کو سامنے رکھ کر کے اللہ نے یہ فیصلہ کیا للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو لڑکی کا ڈبل ملے گا۔ اب مان لو مرنے والے کا 1 لڑکا ہے، 2 لڑکی ہے، اور مرنے والا 2 لاکھ روپیہ چھوڑ کے مرا، تو ظاہر ہے کہ 2 لاکھ میں سے 1 لاکھ روپیہ لڑکی کو مل جائے گا، اور 50 ہزار روپیہ دونوں لڑکیوں کو مل جائے گا۔ تو اگر ریشیو نکالو تو لڑکے لڑکی کو تو برابر مل رہا ہے، اور اگر کہیں لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے اور لڑکا 1 ہے، یا لڑکے کی تعداد کم ہے، تو مجموعی اعتبار سے لڑکیوں کو زیادہ مل جائے گا۔ تو قرآن کہتا ہے تم نہیں جانتے کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے، یہ اللہ کا فیصلہ اور اللہ کا قانون ہے، اور اللہ نے جو طے کر دیا اسی کے حساب سے بانٹا جائے گا۔ تم نہیں جانتے، اس لیے کہ رشتہ اللہ نے بنایا ہے، کسی کو باپ اللہ نے بنایا ہے، کسی کو ماں اللہ نے بنایا ہے، کسی کو بیٹا اللہ نے بنایا ہے۔ جب رشتہ اللہ نے بنایا ہے تو ان کا حق بھی اللہ ہی طے کرے گا، تم نہیں طے کر سکتے۔ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، باپ مر گیا، بھائیوں نے بیٹھ کر کے زمین جائیداد کا بٹوارا کر دیا، بہن کو فوٹی کوڑی نہیں ملی، بہن کو 1 پیسہ نہیں ملا۔ بہن آئی، بھائی آپ نے باپ کی جائیداد کا بٹوارا کیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ بھائیوں نے دھمکی دی، میں شیرسابادی ماحول نہیں جانتا، میں کٹیہار کا ماحول، میں بنارس کی بات کر رہا ہوں، اپنے ماحول کی بات کر رہا ہوں۔ بھائیوں نے دھمکی دی، اگر تو اپنا حصہ لے لے گی، آج کے بعد ہم سے رشتہ مت رکھنا، ہم سے کوئی تعلق مت رکھنا۔ اگر ہم نے اپنے باپ کی پراپرٹی میں سے تجھ کو حق دے دیا تو آج سے رشتہ ختم۔ بہن بیچاری سوچتی ہے بھائی سے رشتہ ختم کرنا بڑا مہنگا سودا ہے، بھائی اور بھتیجے کی محبت بھی دل میں ہوتی ہے۔ بہن کہتی بھیا جو ہے آپ رکھ لیجئے، مجھے کوئی زمین جائیداد نہیں چاہیے۔ اس طریقے سے
بلیک میل کیا جاتا ہے اور پریشرائز کیا جاتا ہے اور دباؤ ڈالا جاتا ہے بہنوں کے اوپر، اور بہنیں مجبوری میں آ کر کے اپنا حصہ اپنے بھائی کو لکھ دیتی۔ اور یہ کام کون کر رہا ہے؟ یہ 5 ٹائم کا نمازی کر رہا ہے، چہرے پر بھرپور شرعی داڑھی رکھنے والا اور ماتھے پر سجدے کا نشان سجانے والا، اپنے آپ کو متقی کہنے والا، اپنے آپ کو پرہیزگار کہنے والا بھی یہ کام کر رہا ہے۔ او لوگو، اللہ کو کیا حساب دو گے جب اللہ کا قانون یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کے باپ کی پراپرٹی میں آپ کا حصہ ہے اور آپ کی بہن کا بھی حصہ ہے؟ وہ کون سا قانون ہے، وہ کون سا انصاف ہے جس کی وجہ سے آپ نے اپنی بہن کو اس کا حق نہیں دیا؟ ذرا ایمان سے بتاؤ، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ میرے بھائی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، اسلام کا جو نظام میراث ہے یہ کوئی بائی چوائس نہیں ہے کہ عمل کر لو تو اچھی بات ہے اور اگر عمل نہیں کرو گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے جب میراث کا قانون بیان کیا تو کیا فرمایا؟ تلک حدود اللہ، اے میرے بندو، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، جو اللہ کی بات مانے گا، جو رسول کی بات مانے گا، جو اللہ کے قانون پر چلے گا، اللہ اس کو جنت میں ڈالے گا جہاں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، جو رسول کی نافرمانی کرے گا، جو اللہ کے قانون کو توڑے گا، جو اللہ کے نظام میراث کو نہیں مانے گا، جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اپنی بہن بیٹی کو حصہ نہیں دے گا، اللہ کیا فرماتا ہے؟ يُدْخِلْهُ نَارًا خالدن فیہا، اللہ اس کو جہنم کے اندر ڈالے گا اور جہنم میں بہت لمبے ٹائم تک وہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ، اور اس کو ذلیل کرنے والا عذاب دیا جائے گا۔ جہنم کی آگ، میرے بھائی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کوئی یہ نہ سوچے ارے ہم تو توحید والے ہیں، ہم جہنم میں جائیں گے، کچھ دن تک جہنم میں رہیں گے پھر نکل جائیں گے، کوئی یہ نہ سوچے۔ جہنم کی آگ ہم 1 سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جہنم کی آگ تو بڑی خطرناک ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جہنم کی آگ میں تمہاری چمڑی جل جائے گی ہم دوسری چمڑی چڑھا دیں گے، ہم بار بار جلنے کی تکلیف جہنمیوں کو دیں گے۔ اگر جہنم کے عذاب کو سہن کر سکتے ہو، اگر جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکتے ہو تو اپنی بہن اور بیٹی کا حق مار لو، اور اگر برداشت نہیں کر سکتے تو جاؤ معافی مانگو اور اپنی بہن اور بیٹی کو اس کا حق دے دو۔